کیا آپ بھی اپنے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اسی فکر میں نیند کھو بیٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کا رزق پہلے ہی کہیں مقرر کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ ہو جہاں آپ سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اپنا پورا رزق حاصل نہ کرے، نہ زیادہ نہ کم، بلکہ پورا کا پورا۔ یہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، مہر لگا دی گئی، فیصلہ ہو چکا ہے، اس وقت سے بھی پہلے جب تمہارے دل نے پہلی بار دھڑکنا شروع کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضمانت شدہ ہے تو پھر یہ اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہارا رزق بغیر محنت کے آ جائے گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اور یہ دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اکیلی ہیں، درد ذہ میں ہے، نہ شوہر ہے نہ خاندان، اور نہ ہی کوئی ساتھ دینے والا۔ وہ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، ایسی تکلیف میں کہ کہہ اٹھتی ہیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بالکل بھلا دی جاتی۔ یہ کسی نعمت کا احساس کرنے والی عورت کی کیفیت نہیں تھی، یہ ایک ایسی عورت کی حالت تھی جو درد میں اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اور جانتے ہو کہ اللہ نے انہیں کیا فرمایا کہ مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گا۔ ذرا رک کر اس پر غور کرو کہ اللہ خود بھی کھجوریں گرا سکتا تھا، وہی ہے جس نے درخت پیدا کیا، وہی ہے جس نے اس پر پھل لگایا، لیکن اس نے کیا فرمایا؟ اس اللہ نے کہا کہ اسے ہلاؤ۔ وہ درد ذہ میں تھی، کمزور تھی، تھکی ہوئی تھی، اکیلی تھی، اور پھر بھی اللہ نے انہیں درخت ہلانے کا حکم دیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ان کی محنت کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ محنت اس عمل کا حصہ تھی۔ تمہارا رزق کسی بند دروازے کے پیچھے قید نہیں ہے، وہ ایک ایسے دروازے کے پیچھے ہے جسے تم نے ابھی تک دھکا نہیں دیا، جس کے بارے میں تم نے ابھی تک محنت نہیں کی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم محنت کر رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسے محنت کر رہے ہو جیسے سب کچھ تم پر منحصر ہے، اور ایسے فکر کر رہے ہو جیسے یہ اللہ پر منحصر ہی نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو؟ اس کے الٹ نہیں۔ تو یاد رکھو کہ تمہارا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے، نوکری، مال، شریک حیات، مواقع، ان میں سے کوئی چیز تمہیں نہیں چھوڑے گی، اور جو کسی اور کے لیے مقدر ہے وہ تم تک نہیں پہنچے گی۔ تو محنت کرو، مگر بوجھ اٹھانا چھوڑ دو جو کبھی تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ درخت کو ہلاؤ اور پھل اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی گرائے گا۔ تو نوکری کے بارے میں اور رزق کے بارے میں محنت کرو، لیکن یہ کبھی مت بھولو کہ تمہارا کام درخت ہلانا ہے، پھل گرانے والے کو کبھی نہ بھولو۔ اگر تم نے اس پھل پیدا کرنے والے کو ہی بھلا دیا اور درخت ہلاتے رہے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔